الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم صدقۃ الفطر سے متعلق انتہائی اہم اور ضروری 8 نکات پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، صدقہ فطر ہر اس مسلم مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں یہ شرط ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی عادتاً بڑھتا ہو، جیسے سونا، چاندی، مال تجارت، مویشی اور نقد روپیہ وغیرہ۔ نیز زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بھی شرط ہے کہ اس پر سال پورا گزر چکا ہو، جبکہ صدقہ فطر کے نصاب میں نصاب کا نامی ہونا اور اس پر سال کا گزر جانا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس اس کی بنیادی ضرورتوں، رہائش، مکان، کپڑے اور سواری وغیرہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی زائد شے ہو جس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 2، صدقہ فطر کے واجب ہونے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ہم جو روزے رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہم سے دانستہ اور نادانستہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہم جو فحش کلامی اور بد کلامی کرتے ہیں، لغو اور بیہودہ مشغلوں میں مصروف رہتے ہیں، موبائل، ٹی وی وغیرہ پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور اس جیسے دیگر گناہ ہم جو روزے کی حالت میں کرتے ہیں، صدقہ فطر کے ذریعے سے اس طرح کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا مقصود ہے، کہ وہ بھی عید کے موقع پر اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے لباس وغیرہ کا انتظام کر سکے، عید کی ضروری چیزوں کو خرید سکیں اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین۔ نمبر 3، صدقہ فطر میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ گیہوں، کھجور، کشمش، جو اور پنیر ہیں۔ اگر صدقہ فطر میں یہی چیزیں بعین ہی دی جائیں تو ان میں ان کی قدر یعنی وزن کا اعتبار ہوگا، لہٰذا گیہوں 1.25 کلو اور بقیہ چیزیں کشمش، کھجور، جو اور پنیر 3.5 کلو دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ دیتے ہوئے روپیہ، پیسہ یا اور کوئی چیز صدقہ فطر میں دی جا رہی ہو تو اس وقت ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قیمت دی جائے گی، کسی ایک چیز کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ہمارے علماء اور فقہا نے عوامی سہولت کے خاطر، عوامی سہولت کے پیش نظر گندم کو رواج دیا تھا کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دی جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دوسری چیزوں کی قیمت صدقہ فطر میں نہیں دے سکتے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں صدقہ فطر سے متعلق صرف ایک ہی بات رہ گئی کہ صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، جبکہ صدقہ فطر میں مختلف چیزیں ذکر کی گئیں، ان کی جنس اور قیمت بھی الگ الگ ہیں،
لہٰذا مناسب ہے کہ اگر ہم صدقہ فطر میں نقد روپیے دے رہے ہیں تو اپنی استطاعت کے اعتبار سے مذکورہ چیزوں کی قیمت دیں۔ جو لوگ اعلیٰ درجے کے مالدار اور غنی ہیں وہ 3.5 کلو کشمش کی قیمت دیں۔ جو متوسط درجے کے مالدار اور غنی ہیں وہ 3.5 کلو کھجور کی قیمت دیں۔ جو ادنا درجے کے غنی اور مالدار ہیں وہ جو اور گیہوں کی قیمت ادا کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ تو ہزاروں اور لاکھوں میں ہم نکالیں اور جہاں صدقہ فطر کی بات آئی تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دے دینے سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر کا مقصد حاصل نہیں ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اغنوہم عن المسألة فی ھذا اليوم، کہ لوگوں تم ان غریبوں اور مسکینوں کو کم از کم عید الفطر کے دن مانگنے اور سوال کرنے سے مستغنی بنا دو، بے نیاز بنا دو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم صدقہ فطر اپنی استطاعت کے مطابق کشمش، کھجور یا گیہوں یا جو کی قیمت کے اعتبار سے ادا کریں۔ امید ہے کہ میری ان باتوں پر غور کیا جائے گا۔ نمبر 4، صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا واجب ہے، بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے نکالنا لازم نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے ان کے حکم اور آرڈر کے بغیر ان کی طرف سے صدقہ نکالتا ہے، صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، تو مفتہ بھی قول یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ نمبر 5، صدقہ فطر کی ادائیگی عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد واجب ہوتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ لوگ اپنا صدقہ فطر نماز عید کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ادا کر دیں، لیکن یہ حکم مستحب ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص نہیں نکال پایا تو وہ بعد میں بھی کسی بھی وقت نکال سکتا ہے، اور یہ صدقہ فطر ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں ہوگا، کیونکہ عید کے بعد پوری عمر میں کبھی بھی اسے نکال سکتے ہیں۔ یہی عام مشائخ کا مذہب ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر پیشگی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، خواہ رمضان سے پہلے ہو، رمضان میں ہو، یا عید سے 2-3 دن پہلے ہو، ہر صورت درست ہے، جیسا کہ بدائع و صنائع کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہیں ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک ہی مسکین کو دی جائے یا اس سے زائد کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرات فقہا کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار صرف ایک ہی مسکین کو دیں، زائد از ایک کو اگر دیتا ہے، یعنی ایک سے زائد کو دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور ایک سے زائد کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جمہور کی رائے ہے اور فتویٰ جمہور کے قول پر ہیں۔ نمبر 8، آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، غریبوں کو راشن کٹ وغیرہ مل رہی ہے جس سے ان کی اناج کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی ضرورت صرف اناج اور کچھ چیزیں ہی نہیں بلکہ بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، دوا علاج ہیں، کپڑا لتا ہے یا اور دیگر
ضرورتیں ہیں جس میں انسان کو رقم اور نقد کی ضرورت پڑتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آج غریبوں اور مسکینوں کی ضرورت اناج اور غلے سے زیادہ نقد اور کیش روپیہ ہے۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کا مقصود چونکہ غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو اگر اناج اور غلہ دستیاب ہے، مہیا ہے، میسر ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں صدقہ فطر نقد اور کیش ادا کیا جائے، تاکہ وہ اس نقد روپیہ اور رقم کے ذریعے سے اپنی دوسری ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ باتیں آپ کے دل و دماغ تک اتر چکی ہوگی اور آپ ضرور بالضرور ان باتوں پر غور فرما کر ان پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔